حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا نا لشکر کا سپہ سالار بنا کے مدینے سے. یہ بڑی لمبی داستان ہے، یہ عشق و محبت کی داستان ہے. حضور نے فرمایا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو یہ جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کو دے دینا. حضرت عبداللہ بن رواحہ اگر شہید ہو جائیں تو یہ جھنڈا میرے چچا جاد حضرت جعفر طیار کو دے دینا، جو حضرت مولا علی المرتضیٰ کے بھائی تھے. اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر یہ جھنڈا خالد بن ولید کو دے دینا. یہ باتیں حضور نے ارشاد فرمائیں اور لشکر روانہ کر دیا. مسجد نبوی میرے آقا تشریف فرما تھے. صحابہ کا جمع غفیر تھا. یا رسول اللہ کوئی جنگ کا پتہ، کوئی حالات کا پتہ؟ فرمایا بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں. نہیں سمجھ آئی؟ بیٹھو بیٹھو، فرمایا بیٹھو بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اب جھنڈا جو ہے نا وہ زید بن حارثہ کے ہاتھ میں اور وہ لڑائی کر رہے ہیں. پھر حضور نے فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گئے. بیٹھے کہاں ہے؟ او بولو. مدینے میں. اور روم اس وقت دنیا کی سپر پاور تھا. پتہ یہ چلا کہ جو نبی کی عزت کے لیے لڑتے ہیں مصطفیٰ کی ان پر نظر ہوتی ہے. حضور کی ان پر، اللہ کی عزت کی قسم اگر حضور کی نظر نہ ہوتی تو ہم تو مر جاتے. ہاں جی ہم تو مر جاتے. ساڑھے پلے نہ کی چھڑنا جی. بالکل ہماری کیا تھی، ہماری اہمیت کیا تھی؟ سانو انہاں گھروں چاہ لینا، گھروں چھڑ دے راؤں پھڑ دے تے جنہیں انہاں شیلنگ کی تھی. پچھلی دفعہ 12,000 شیل فیض آباد ایت کی 20,000 شیل فقط فیض آباد نہ سٹے. جیڑی راج شیلنگ کی تھی وہ بکھری. واٹر کینن جناب پتہ نہیں کی تذاب کیمیکل پاندن، 2 گھنٹے بعد جسم سڑدا رہندا ہے. جتھے وہ پانی دا قطرہ ڈگدا ہے. او ربڑ دیاں گولیاں کنے حضور دے غلام انہاں زخمی کیتے. انہاں کو پوچھو نا، انہاں نے سراں تے قرآن رکھ کے پوچھو، دسو کوئی حضور دا غلام واپس گیا ہے اتھوں؟ جے تو کوئی گیا اتھوں واپس، کسے معافی منگی ہوئے، کسے ہاتھ جوڑے ہون اور معاف کر دے اگوں نہیں آؤندے، لبیک دا نعرہ نہیں لاندے، تاجدار ختم نبوت دا نعرہ نہیں لاندے تے پھر تے ٹھیک ہے تواڈے حربے کارگر ہو جان گے. تے جیسا مارا کھا کے پھر بھی کیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اگر یہ تکلیفیں اٹھا کے حضور کے غلاموں کا پھر بھی جذبہ ہے تو پھر کوئی بات تو ہے نا جی ان کے اندر. اور وہ بات کیا ہے؟ وہ فقط نگاہ مصطفیٰ ہے. پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا نا، حضرت اتنا بڑا آستانہ، اتنی بڑی گدی، اتنے زیادہ مرید، لوگ کیا کریں گے؟ لوگ کہیں گے کہ یہ پیر صاحب شدت پسند ہو گئے. فرمایا ایسی بغیرت فقیری ہم سے ہوتی ہی نہیں. پیر جی جڑی گل تساں کیتی عدالت کہ قلم لکھے دا، جے نہ لکھ دا تے پھر کی ہوندا؟ فرمایا تے گل میں اپنے کولوں تھوڑی کیتی آئی، پھر بھی نہیں لوگوں کو سمجھ آئی. پھر فرمایا کہ یاد رکھو جو نبی کی عزت پہ پہرا دیتا ہے اس کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اے گل پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تھی، سمجھ آ گئی؟ آپ نے فرمایا اس کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر حضور دا ہاتھ نہ ہوندا تے اوتھے کوئی لاشاں نہ چکی کہ ہوندیاں ساڈیاں ساریاں دی 8 بندے تے نہ پہلا شہید کیتے تے پھر بھی حضور دے غلام جناب دھمال پا کے نبی نہ لیندے میدان چاہے کہ نہ آئے. اور یارا ڈھول کے نچنا ہو رہے تے موت نو ویکھ کے نچنا ہو رہے. سمجھ آ گئی؟ تسی جنہ اگے نچدے ہو، جنہ دیاں گڈیاں کے دھمالاں تسی پاندے ہو، انہاں قبر وچ نہیں آنا. تے جس نبی دا نام سن کے آنسو گیس دے شیل کھا کے ربڑ دیاں گولیاں کھا کے تے اپنے جسماں نو زخمی کروا کے تے پولیس والیاں دے تے ایف سی دے ڈنڈے کھا کے اسی دھمال پانے ہاں، اوتھے نچنا ہو رہے. سمجھ آگے؟ یہ بات ہے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو حاضر و موجود سے تمہیں بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کے تصویر یار، موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے تصویر یار جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. ہمارے تو غازی عدیل شہید چھوٹا سا بچہ ہی تھا نا، اس نے بھی گولی کھائی ہے تو یہاں ماتھے پہ کھائی ہے. کوئی ایک ساڈا بندہ دسو جنہیں گولی کانڈ تے کھا دی ہوئے. اجے بھی نہیں سمجھ آئی یار تانوں؟ او کون مردہ جے؟ کوئی مردہ جے کسے دی خاطر؟ میں اس تو آنا خدا دا واسطہ اب ہی سمجھ جاؤ، اب ہی ہوش میں آ جاؤ. خادم رضوی صاحب تو چلے گئے، اب دنیا ڈھونڈے گی، دنیا یاد کرے گی کہ وہ مصطفیٰ کا کیسا دیوانہ تھا.
اچھا گل سنو، ایک گل صرف اتنے نہیں، مت تسی گل نوٹ کرو جی، مدرسے چ نعرہ لگتا ہے، تواڈے گھر نکے نکے جڑے تواڈے بچے نعرہ وہ بھی یہ لاندے، یہ بھی رپورٹ بنا کے لجایا کرو یارا، سمجھ نہیں آتی جی، بچے ساڈے بھی یہ نعرہ لاندے نے، ساڈا جی بنا دے رپورٹ، جے تو نہیں تواڈے پتر نعرہ لاندے نے گل کرو، تے ایک گل یاد رکھیا جے، تسی ساڈے بنے نہ بنے تواڈے بچے ساڈے نے انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ آن والی نسل ساڈی، سمجھ آ گئی؟ آ بابے آ وڈے آ تسی ٹکو اپنی پارٹیاں موجاں کرو جتھے مرضی جاؤ جو مرضی کرو، مگر ایک گل یاد رکھیا جے، جیڑی یہ تواڈی آن والی نسل ہے ساڈی، کیونکہ موت کے آئینے میں دکھا کے تصویر یار، جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو حاضر و موجود سے تمہیں بیزار کر۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں جی، نعرہ تواڈے گھراں بھی یہی لگتا ہے، تے انشاءاللہ لگتا رہے گا تا صبح قیامت لگتا رہے گا، کیونکہ ٹرے حضور دی عزت آستے نا، ایک گل حضور دی عزت دی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے اس کا سر تن سے، اچھا پھر کیا ہوتا ہے جی، حضور نے فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواح نے جھنڈا اٹھا لیا، فرمایا عبداللہ بن رواح شہید ہو گئے، جعفر طیار نے جھنڈا اٹھا لیا، فرمایا اب جعفر طیار شہید ہو گئے، اب جھنڈا اٹھایا ہے سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے، حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھایا، وہ جو عیسائیوں کا جرنیل تھا نا، رومی فوج کا جو جرنیل تھا، وہ آیا نا سامنے میدان میں، کہنے لگا اب ہن تے گل مک گئی، اے تھوڑے جے بندے رہ گئے، انہاں دے 3 بہادر جرنیل شہید ہو گئے، تے اے جناب نکے نکے بال انہاں ساڈا کی بگاڑنا ہے، اے پیچھے بڈھے بندے رہ گئے یا چھوٹے چھوٹے نوجوان رہ گئے، اے ساڈا کچھ نہیں بگاڑ سکدے، آؤ ہن مارو نعرہ ذرا، لگو انہاں دے پیچھے، تے ویکھو ہنے نس کے گئے تے آ ویکھو فتح دے نقارے اسی بنانے، تے رسیاں کٹھیاں کرو انہاں دیاں، مشکاں پائیں انہاں دے ہاتھ پائیں بنیاں، جلدی جلدی کرو۔ جدو انہیں گل کی تھی نا، تے حضرت خالد بن ولید اگاں ہون لگے، تے حضرت مہدی کرب ایک بڈھے صحابی 80 سال آپ دی عمر سی، کنی عمر سی؟ 80 سال آپ دی عمر سی حضرت مہدی کرب دی، آپ نے آواز دیتی، فرمایا خالد، کہا ہاں جی چاچا جی کی آندے ہو، فرمایا پہلا میری گل سن پورا، ادھے نال تو نہیں گل کرنی، چاچا میں نہ گل کراں تے کون کرے گا، میں میری ذمہ داری بن دی، فرمایا نہیں ذمہ داری تیری ہے، پر پترا آج اس بابے دی بھی گل تے سننا ذرا، اس بابے نے بھی گل تے کرن دے نا، ایویں نہیں سی بابے دی ویل چیئر تو دنیا ڈر دی، انڈیا دیاں چیخاں ایویں نہیں نکلیاں، سمجھ آ گئی؟ اسی انہاں دے جہاز دے گئے، ساڈے شیر حسن صدیقی نے، آکھو سبحان اللہ، اے بھی آکھو حسن صدیقی تینوں لکھاں سلام، عزیز بھٹی نو بھی لکھاں سلام، راشد منہاج نو بھی لکھاں سلام، تے ایم ایم عالم نو کروڑا سلام، تے پوری پاک فوج نو بے حد سلام، سمجھ آ گئی؟ بے حد انہاں نو سلام، پر ان گل سنو میری ذرا، بابے آکھیا پترا گل ٹھیک ہے، تو کر گل تین جچ دیئے بن دیئے سج دیئے، پر اس بابے دی بھی گل تے سننا، تے ساڑھے بابے دی بھی ایویں نہ کفر کمدا، بابے بابیاں دیاں گلاں پڑھیاں سان، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مزور بندہ ویل چیئر تے بوے، چٹی داڑھی ہوئے، آپ اتھو پانی دا گلاس بھی نہ پڑ سکے، پھر گل کرے تے انڈیا دیاں بھی چیخاں نکلن، انڈیا دیاں بھی تے پورے جناب کفر ہل جائے، بھائی کی کرن لگا بابا، کی کرن لگا ہے بابا، اے بابا کون ہے؟ اے حضرت مہدی کرب دا غلام ہے، اے حضور دے غلاماں دیاں سنتاں ادا کردا ہے، اے ان جی گل کردا ہے جویں حضور دے غلاماں گل کیتی، ہن توجہ جی، انہاں اے نہیں آکھیا جی ایسا سوچنے آئے دی گل دا جواب دینے، فرمایا ٹھہر جاؤ، میں نے کہا جان دیو اتھو راہ دیو، میں وڈیرے ہے نا بڈھے 80 سال دا بندہ، راہ دیو پیچھے وہ اگوں، میں نے کہا جان دیو، دوجی تریجی صافے کھلوتے آپ اگے آئے نا، وہ جڑا جرنیل سی نا رومی، ان بلایا نہ کہ اور آ میری گل سن، جدو قریب آیا نا اپنے گھوڑے تے بیٹھا سی، بڑے کرو فر نال، بڑے غرور تے تکبر نال، اسا کہ ہاں بابا دس کی گل کرنا ہے، فرمایا کہ نیڑے آ نا، ایڈی دور تے گل نہیں ہوندی نا، اگر نیڑے آ ذرا، اور جدو قریب آیا نا، آپ نے وہ گھوڑے دی پوچھل پھڑ لے، حضرت مہدی کرب نے گھوڑے دی تل بندے چوکھا کہ گھوڑے چوکھا، گھوڑے نے قابو کر دیو واگاں پا کے، بغیر لگام تو گھوڑا قابو نہیں آؤں گا، جو دی لگام کھول دیو ہاں پھر ویکھاں دے قابو ہوندہ ہے دوڑے، اس تے ایک لت مار کے آؤ سٹنا 3 بلانگے نکلنے جناب، کیوں جی؟ تے حضرت مہدی کرب 80 سال دے بابے او دے گھوڑے دی پوچھل پھڑ لئی، فرمایا بک بک کرنا ہے حضور دے غلامہ دے متعلق، اپنے گھوڑے دی پوچھل میرے کو چھڑا
تو پھر میں سمجھاں گا کہ تو جڑے دا پتر ہے. نہیں سمجھ آئی جی؟ تسی بابے تے بولو نا جی، اور نہ جایا جے تسی لڑا نہ بولو تے صحیح نا. اور گل تے حضرت ماں دی کرب والی کرو نا، گل تے کرو نا جڑے والی، گل تے کرو نا جناب، پتہ لگے حضور دے غلام اج بھی جاگ دین. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. اچھی آواز نہ رکھو سارے، زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک یا رب، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ جی حضرات، لبیک یا توجہ. حضرت ماں دی کرب کی فرمایا گھوڑے دی پوچھل چھڑا تے اگلی گل پھر ہوئے گی. انہیں ٹل لا چھڑیا، او دے گھوڑے بھی ٹل لا چھڑیا. جدو نہ پوچھل چھٹی نا تے حضرت ماں دی کرب نے انج بھمایا انہوں ذرا. جدو انج بھمایا نا گھوڑا بھی چکر کھا کے ڈگ پیا تے عیسائی جرنیل بھی چکر کھا کے ڈگ پیا. فرمایا تین پتہ ہی نہیں اسی غلام رسول اللہ دے. فرمایا اسی غلام رسول اللہ دے. اے دسو بابے اپنے ٹل نال گھوڑا بھمایا کہ اسلام دی پاور نال بھمایا؟ مولا علی المرتضیٰ نے خیبر دا دروازہ اکھیڑیا کہ نہ اکھیڑیا؟ کدی پاور نال؟ اسی آنے آؤ اللہ دی عزت دی قسم ہے کشمیر